کہ وہاں پہ اللہ ہے، اور تجھے ہی شک نہیں، تیرے تے اماموں کو بھی شک پڑ گیا تھا۔ امام شافعی ہیں، اہل سنت کے چوتھے امام ہیں، بہت جید امام شافعی علیہ رحمت، بہت پائے کے عالم تھے، اللہ ان پہ رحمتیں کرے، بڑے پائے کے عالم تھے، اہل سنت کے چوتھے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں ماتا شافعین لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہتے شافعی یہ سوچتے سوچتے مر گیا، اسے نہیں سمجھ آئی، وہ نہیں پہچان سکا کہ علی اللہ ہے یا وہ اللہ رب ہے۔ شک تیرے اماموں کو، کافر ہم بھی، ہم تو نہیں کہتے وہاں پہ۔ اچھا کچھ توحید پرست تھے جنہوں نے ضد کر لی کہ جی ہم اللہ دیکھنا ہے، توحید بھی اللہ کو دیکھنا ہے۔ ضد کس سے کی؟ علیہ السلام۔ ضد کس سے کی؟ جو اللہ کا بڑا لاڈلا نبی تھا، کلیم اللہ کا لقب تھا، جی آپ اللہ سے روز کلام کرنے جاتے ہیں، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی لے چل، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بندے کے پتر بنو، اللہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ اس نے کہا آپ روز کلام کرتا ہے، ہمیں بھی لے کے چل۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کام ہے مجھے بتا دو، تمہیں کام سے غرض ہے، میں جو اس سے بات کر لیتا ہوں تو میں تمہاری بھی مشکل آسان کرا دوں، جو کام ہے مجھے بتاؤ۔ کہ نہیں جی ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اب جب یہ ان کی بحث بڑھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پھر تیار ہو کے آ جاؤ، جاؤ تیار ہو کے چل جاؤ، پھر چلتے ہیں اللہ سے ملنے۔ اب یہ تیار ہونے کے لیے گئے، بڑے غسل کیے انہوں نے، بڑے غسل کیے، تیاری کی، غسل کر کے تیاری کر کے، میں کہتا ہوں پھر آخری غسل کر لیا انہوں نے، تیاری کر کے غسل کر کے چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی مقدس میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اب اونچا چڑھنا پڑے گا، انہوں نے کہا گلی کوئی نہیں، کچھ اسی اتنے چل جانے، کچھ جو تھلے آ جائے گا گل بن جائے گی۔ اب یہ چلتے ہوئے کو طور پہ چڑھے، یہ چڑھتے چڑھے، اب قرآن کرتے فلما تجلی ربہ، وہاں پر اس کے رب کا تجلی ہوا، رب نہیں رب کا تجلی ہوا۔ اب تجلی کا ترجمہ کسی نے کیا جلال، کہ وہاں پہ اللہ کا جلال آیا تھا، ذوالجلال نہیں، ذوالجلال کا جلال آیا تھا۔ کسی نے ترجمہ کیا روشنی آئی تھی، تجلی کا روشنی ترجمہ کی۔ کسی نے کہا اللہ کی عظمت آئی تھی، کسی نے کہا جلال، کسی نے کہا عظمت، کسی نے کہا نور، کسی نے کہا روشنی۔ پہاڑ پہ اللہ نہیں آیا تھا، اگر اللہ پہاڑ پہ آیا تھا تو پھر باقی دنیا کے لیے کیا تھا بھی؟ اگر اللہ پہاڑ پہ آ گیا تھا تو باقی دنیا کے لیے کہا تھا۔ اب ہم کہا کہ فلما تجلی ربہ، کہ اللہ کا تجلی، نور آیا تھا، روشنی آئی تھی، جلال آیا تھا، عظمت آئی تھی، کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے گا، جو بھی آیا تھا اثر اتنا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے، جو 40 بندے آئے تھے وہ مر گئے تھے، اثر ایک تھا، لہر ایک تھی، نور تھا، تجلی تھی، جو بھی تھا ایک ہی تھا، اثر ایک تھا۔ اثر سب پہ علیحدہ علیحدہ ہوا، کیا علیحدہ علیحدہ ہوا؟ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ جو آئے تھے وہ مر گئے، اثر الگ لگے نا، پتھروں پہ ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ پہ ہوا بے ہوش ہو گئے، یہ مر گئے۔
میں نے کہا یا تو یہ بھی بہوش ہو جاتے یا موسیٰ علیہ السلام بھی استغفراللہ اس دنیا سے چلے جاتے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام بہوش تھی. ایک مقام، ایک جگہ، روشنی ایک تھی، نور ایک تھا، عظمت ایک تھی. اثر الگ ہوا، موسیٰ بہوش ہوا، باقی مر گئے. اب وہ جو مر گئے تھے وہ تو نہیں کہیں گے ہم موسیٰ جیسے، وہ تو نہیں کہیں گے ہم موسیٰ جیسے. یہی ہم کہتے ہیں بندے کے پتر بن جاؤ، جلنے کے بعد ہی مانو گے کہ ہم مصطفیٰ جیسے نہیں. اب قرآن کی ایک اور آیت سن لیجئے. قبلہ علامہ صاحب بھی آ گئے، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ہمارے بہت ہی بہترین دوست، مولا کی بہت اچھے خطیب، بہت اچھا پڑھنے والے، جی جزاک اللہ، یہ بھائی ہیں آپ، بالکل حقیقی بھائی ہیں. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. لو فضائل کے بس آخری جملے اور ممبر بھائی کے حوالے. پہاڑ ریزہ ریزہ سے ہوا اللہ کے نور سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کے جلال سے. اب اور بھی پہاڑ پہ کو کوئی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے؟ حیدری، اور بھی کوئی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میرا یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، کوہ طور پہ اللہ نے بتا دیا اللہ کا نور آئے تب پتھر ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، یا اللہ کا جلال آ جائے تب پتھر ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت آ جائے تب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، یا قرآن آ جائے تب پتھر ریزہ ریزہ ہوتے ہیں. اب آیا تیرا رجب سمجھ میں کہ کیوں خانہ کعبہ کے پتھر ریزہ ریزہ ہوئے تھے؟ تو مان لیجئے گا وہاں پہ یا اللہ کا جلال آیا تھا، یا نور آیا تھا، یا اللہ کی عظمت آئی تھی. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس بدبخت کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. عزادار حسین آج علم برآمد ہونا ہے جو قبلہ صاحب برآمد کروائیں گے، مولا عباس کا. اور میرا دل ہے کہ میں اس کی مصائب کے چند جملے پڑھوں جس کے سکا کا نام عباس تھا. سکا سکینہ. میرا دل ہے کہ میں اس بی بی کے چند جملے مصائب کے پڑھوں جس کی عمر کم تھی، دکھ زیادہ تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بجا لقب ہے بی بی عالیہ کا کہ بی بی ام المصائب ہے. میں کہتا ہوں لیکن کم بی بی سکینہ بھی نہیں تھی اگر اسے بھی کہا جائے کہ بی بی بھی ام المصائب تھی. کیوں اتنے مصیبتوں کے پہاڑ پڑے ہیں بی بی کی، ہر مقام پہ عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے. زادہ حسین بادشاہ کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا ہے. زادہ حسین تہجد کی نمازوں میں حسین بادشاہ نے مانگا تھا جناب سکینہ، اور یہ کہہ کے مانگا تھا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میں حسین کے بغیر نہ رہ سکے اور حسین اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تیرے دین کا وقت آئے میں اسی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں. عزادار حسین
ٹیلہ کربلا پہ جب چلتے ہوئے ذوالجلال کو بی بی نے روکا تھا، دن حسین پاؤں پکڑے تھے گھوڑے کے، حسین بادشاہ نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد کہا بیٹا جلدی سے خیمے میں چلے جاؤ، مجھے اجازت دو، میں اللہ کے دین پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا بابا آپ قربان ہو جائیں گے اور میں کیا؟ کہ بیٹی ویسے زندگی بسر کرنا جیسے یتیم کرتے ہیں۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آزاد اور حسین بادشاہ دے کے فرماتے سکینہ ابھی میں تجھے بتاؤں گا نا یتیم کسے کہتے ہیں، شاید تجھے سمجھ نہ آئے، لیکن کل ابھی شام غریبہ آئے گی نا، جب تجھے کوئی تماچے مارے اور تیرا کوئی چھڑانے والا نہ ہو، سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی ہے۔ جب تجھے کوئی چھڑانے والا نہ ہو، سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی ہے۔ آزادان حسین بادشاہ کے غم میں مولا شہید ہو گئے۔ بی بی کو اتنا پیار تھا، ہر وقت کہتی رہتی کبھی تو بابا ملے، میں بابا سے پیار کروں، میں تو بابا کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ آزادہ اور ظالم شمر جیسا اور خولی جیسا ظالم بھی، خولی خود روایت کرتا ہے کہ میرے پاس حسین کا سر ہوتا تھا، دن کے وقت نیزے پہ ہوتا تھا، رات کو صندوق میں بند کر کے میں اپنے پاس رکھتا تھا اور بڑی کڑی نگرانی میں رکھتا تھا۔ کہتا جب نیزے پہ ہوتا تھا معصومہ نیزے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اور جب صندوق میں بند کر لیتا تھا نا اس وقت بی بی ہر وقت صندوق کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ کہتا تھا میں کہ سوچ رہا تھا اللہ جانے یہ صندوق کی طرف کیوں دیکھتی ہے۔ کہتا ایک دن میں نے غور کیا، بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ کبھی اسے بھی نیند آئے گی، کبھی اسے بھی نیند آئے گی۔ آزادر یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے سوچا میرے سونے سے اللہ جانے اس بچی کا فائدہ کیا ہے۔ کہتا ہے ایک دن میں نے سویا نہیں، سونے کی ایکٹنگ کی، سونے کا بہانہ بنایا۔ کہتا میں نے جیسے ہی آنکھ بند کی دیکھنے کے لیے کہ یہ بچی کیا کرتی ہے، کہتا ہے جب اسے یقین ہوا نا کہ میں سو گیا ہوں، کہتا بی بی معصومہ چلتی ہوئی آئی، آنکھ نے بی بی نے صندوق کھولا، صندوق کھول کے یوں بابا کے سر کو اٹھایا، ابھی کہتا بوسہ دینا چاہتی تھی کہ میں نے یوں دیکھا، بی بی نے یوں تبرکن رکھ کے کہتے اب معاف کر دے، میں نے بابا کو ہاتھ لگایا ہے، اب ظلم نہ کرنا، تجھے کچھ نہیں کہا ہے۔ آزادان سے اتنی مظلومت، ہر وقت بابا کے غم میں روتی رہتی تھی۔ آزادار تھک گیا، شام کا حکمران ہار گیا، ظالم دیکھ کے مولا سجاد سے کہتا ہے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ تیری بہن چپ کر جائے۔ آزادار مولا سجاد سارا مضمون چھوڑ دیا، مولا سجاد دیکھ کے فرماتے ہاں او ظالم میری بہن جو ہے نا بابا سے ملنے کے لیے بے تاب ہے، بابا سے ملنے کے لیے روتی ہے، اگر اسے بابا کا سر مل جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری بہن پھر دوبارہ نہیں روئے گی۔ میں کہتا ہوں کہ مولا سجاد نے کہا ہوگا زندہ رہے گی تو روئے گی۔ آزادان حسین ظالم دیکھ کے کہتا ہے اگر سر مل جائے پھر نہیں روئے گی۔ حسین کا سجاد غیور بیٹا دیکھ کے کہتا ہے میں وعدہ کرتا پھر نہیں روئے گی۔ آزادہ روئی سے نے سر دیا، سر مولا سجاد کے ہاتھوں پہ ہے، بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سینے سے لگا کر مولا سجاد چلتے ہوئے، عجیب منظر ہے، مولا کے سر کو آتا ہوا دیکھ کر ہر ایک نے جھولی پھیلائی، ہر ایک نے جھولی پھیلائی۔ عالیہ کہتی تھی سجاد بیٹا میرا بھائیا مجھے دو، لاہور والی بی بی کہتی تھی سجاد بیٹا میرا بھائی مجھے دو، آزادار بی بی کلثوم کہتی تھی مجھے دو۔ آزادار حسین ایک مرتبہ سجاد کے کہتا ہے میری پھپھیو میری ماں آج میں حسین بادشاہ کا بابا کا سر تمہارے لیے نہیں لایا ہوں، آج اپنی بہن کے لیے لایا ہوں، میں سکینہ کو سر دوں گا۔ آزادار بی بی سکینہ کا نام آنا تھا، بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر بندے ہوئے ہاتھوں سے سر کو لیا، پھر تڑپ کے کہتی ہے سجاد بھیا میں نے آج قرض اتارنا ہے، میں نے آج قرض اتارنا ہے۔ کہا بہن سج بے سکینہ کون سا قرض اتارنا ہے؟ کہا ساری زندگی میں بابا کے سینے پہ سوتی رہی، آج میں سوتے لیٹتی ہوں،
میرے بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ دے۔ عزادارو خاکے زندان پہ بی بی سو گئی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے حسین کا سر بی بی کے سینے پہ رکھا۔ آپ جانتے ہیں نا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ تو جانتے ہیں نا جب باپ کہیں سے واپس آئے نا سارا دن کے جتنی شکایتیں ہیں نہ ماں سے کہتی ہے نہ بھائی سے کہتی ہے۔ بچی جب بابا سامنے آتا ہے نا ہر ایک سے رو کے کہتی ہے بابا مجھے بھائی نے مارا، بابا مجھے ماں نے چڑکا تھا، بابا مجھے آپی نے مارا تھا۔ ہر ایک کی شکایتیں بابا سے لگاتی ہے۔ جیسے حسین کا سار سکینہ کے سینے پہ آیا، سکینہ نے گلے کرنے شروع کیے، کہا بابا تیرے بعد مجھ پہ ستم کے پہاڑ ٹوٹے، مجھ پہ مصائب اتنے آئے۔ دادی والا فکرہ کہا اگر دنوں پہ آتے راتوں میں بدل جاتے، اگر راتوں پہ آتے تو وہ دن میں بدل جاتے۔ کہا بابا تیرے بعد ظالم مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا رہا۔ آزادان حسین دیکھ کہتی بابا میں نے ساری زندگی رونا ہے، بابا میں نے ساری زندگی رونا ہے، میں نے قبر میں رونا ہے، میں نے حشر میں رونا ہے۔ مولا حسین دیکھ کے فرماتے ہیں سکینہ اتنا دکھ ہے، میرے بچھڑنے کا دکھ ہوگا۔ سکینہ دیکھ کے کہتی ہاں تیرے بچھڑنے کا دکھ ہے لیکن میرے رونے کا سبب کوئی اور ہے، میرے رونے کا سبب کوئی اور ہے۔ عزادر حسین دیکھ کے فرماتے ہیں پھر اکبر کی برسی کا تجھے دکھ ہوگا، وہ رونا ہوگا۔ دیکھ کے کہتی ہاں دکھ ہے لیکن اس سے بھی بڑا دکھ ہے۔ کہ پھر اصغر کے تیر کا دکھ ہوگا، کہ اصغر کے تیر کا دکھ ہے لیکن اس سے بھی بڑا دکھ ہے۔ عزادر حسین کی آواز آتی بیٹا مجھے جلدی بتاؤ جو میری شہادت سے اکبر کی برشی سے اصغر کے تیر سے زیادہ دکھ ہے۔ عزادر و بہنوں کو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے گھر میں کوئی بہنوں کو مارے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے یہی دکھ ہے، جاگیر بھی میرے علی اکبر بھائی کی تھی اور تماچے بھی مجھے بھائی کی جاگیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیرمون الذین